وہ ایران امریکہ مذاکرات، پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب کی ثالثی کی کوششیں اور جے ڈی وینس کا دونوں کو خراج تحسین، اور خاص کر کے عاصم منیر صاحب کو، فیلڈ مارشل صاحب کو، کہ میری ایک بیوی انڈیا میں ہے اور ایک شخص پاکستان میں ہے جس سے میرا رابطہ ہے، اور شاید یہ بھی کہا کہ بیوی سے بھی زیادہ بات میری عاصم منیر صاحب سے ہوئی ہے۔ بہرحال پاکستان اگر یہ جنگ رکوانے میں اللہ کرے کامیاب ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ ایک تو یہ ویسے ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری بھی ہے کہ دو مسلمان اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کروا دو، لیکن یہ صلح جو ہے یہ مسلمانوں کی مسلمانوں سے تو نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی یہود و نصارہ سے صلح ہے، جس کے لیے ہمارے حضرات سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں، کاش اس سے 50% نہیں 10-20% کوشش بھی یہ مہربانی فرما کے پاکستان میں آپس میں صلح کے لیے کر لیتے تو پاکستان کے حالات آج کچھ اور ہوتے۔ اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اگر اخلاص کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ انسانوں کا خون نہ بہے، ادھر دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد جسے پوری دنیا نے پہچان لیا، اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا، اسرائیل، الزام مسلمانوں پہ تھا یہ دہشت گرد ہیں۔ دہشت گرد گروپوں کو پیسے دینے والا بھی امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا، دہشت گرد گروپوں کو تربیت اور ٹریننگ دینے والے بھی یہی ممالک، اور جتنے بڑے بڑے گروپ تھے اور ان سب کے ساتھ تعلقات بھی ان کے، پشت پناہی بھی ان کی۔ اور ابھی تازہ بلوچستان میں BLA یا پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، ان کے خلاف جو قرارداد پیش ہوئی اس کو بھی امریکہ نے پاس نہیں ہونے دیا، اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ اسرائیل کئی سال ہو گئے حملہ آور ہے فلسطینیوں پہ، غزہ پہ، لبنان پہ، اور اب کچھ دنوں سے، کچھ سال کیا لیں 2-3 سال سے ایران کے ساتھ بھی پنگا لے رہا ہے۔ ایران کا قصور یہ ہے کہ ایران لبنان اور غزہ کے لوگوں کی حمایت کرتا ہے۔ کاش یہ حمایت تمام مسلم ممالک کرتے، ان مظلوموں کی مدد کرتے، اور ان کے لیے اقوام متحدہ میں، سلامتی کونسل میں، یا وہ بڑے ملک جن کو یہ بھتہ دیتے ہیں، سعودی عرب، امارات، قطر، کویت وغیرہ، ان ممالک کو مجبور کرتے کہ بھائی فلسطین کا مسئلہ حل کرواؤ، لیکن اس طرف کوئی نہیں آیا۔ ایک ہی ملک ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم بھی زبانی کلامی تو کئی سالوں سے ان کے ساتھ تھے، لیکن ہم نے جب وقت آیا لڑنے کا اور ان کا ہاتھ روکنے کا ظلم کرنے سے، تو ہم نے یہاں ان کا نام لینا بھی ممنوع قرار دے دیا، اور جو ان کے لیے نکلے تھے ان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے مریدکے میں۔ اللہ اکبر۔ پاکستان کی پالیسی کبھی یہ نہیں رہی کہ جو فلسطین کی حمایت میں نکلے اسے مارو، گرفتار کرو، غائب کر دو۔ کبھی پاکستان کی یہ پالیسی نہیں رہی تھی۔ جو اس حکومت کے 2.5-3 سالہ دور میں ظلم ہوا ہے یہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رہے گا، سیاہ حروف کے ساتھ لکھا جائے گا کہ شہباز حکومت نے اس طرح کا ظلم کیا کس پہ؟ جو لبیک یا اقصی کا نعرہ لگا رہے تھے۔ بہرحال صلح کے لیے کوششیں دن رات، ہمارے وزیر اعظم صاحب تو اچھل اچھل کے جفیاں ڈالتے ہیں، JD وینس اور جو آئے ہوئے ہیں امریکہ سے۔ امریکہ کا تو کوئی کچھ بھی آ جائے، چلے میں کوئی لفظ نہیں بولتا، اس پہ بھی صدقے واری ہیں۔ خبر سن کے کہ آ رہے ہیں ٹرمپ صاحب یا نائب صدر صاحب، کئی روز تک اسلام آباد اور پنڈی کو بند کیے رکھا وزیر اعظم صاحب نے، کوئی بندہ آ جا نہیں سکتا، مہمان آ رہے ہیں بڑے خاص۔ وہ یہاں آتے آتے سوئٹزرلینڈ چلے گئے، اور اب سوئٹزرلینڈ جس طرح جانے سے پہلے ایک دن کینسل ہوا، منسوخ ہوا، پھر اب جا کے جو کچھ وہاں ہوا ہے، ایران نے جس غیرت کا مظاہرہ کیا،